ناظرین السلام علیکم، میرا نام سید ریاض علی رضوی ہے اور میں خوش نصیب ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ آج ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عزاداری میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عزاداری میں تبدیلی بدعت میں شمار ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ذرا برابر بھی بے حرمتی کا شائبہ آئے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قدیمی روایتی عزاداری سب سے بہتر ہے، اس میں نئی چیزوں کا شامل کرنا اور شامل کر کے عزاداری کی روح کو مجروح کرنا قطعی نامناسب ہے۔ عزاداری کی طرز کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بدعت میں شمار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہر علاقہ دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا ہے تو طرز عزاداری میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے بھی چاہیں آپ عزاداری کریں، بشرطے کہ وہ عمل و عزاداری غیر شرعی نہ ہو۔ عزاداری محض غم کی داستان کا بیان بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا پیغام مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں دین کی حکمرانی کا قیام ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم موضوع بحث نہ بنیں، لوگ ہمارے عمل پہ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ عزاداری کے اجتماعات اور رسموں میں شرعی اصول اور دینی اقدار پیش نظر رہے، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا جائے جو احکام دینی کے خلاف اور ان سے متصادم ہو، دین کو کمزور کرنے والا ہو اور ہمارے مذہب کو تماشا بناتا ہو۔ آج ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ پچھلے سال یہ کافی موضوع بحث رہا کہ جنازہ معصوم کا نکل رہا ہے، کفن کے باہر جوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سال بھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں شہیدوں کے جنازے نکل رہے ہیں اور اسے دفن بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ دوبارہ دفن کریں؟ ظاہر ہے نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی ہوگی۔ معصوم کو دفن کرنے اور جنازے اٹھانے میں غیر معصوم شریک ہو سکتے ہیں، مگر نماز جنازہ صرف معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے وہ معصوم لائے کہاں سے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی؟ کیا پاگل پن ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ برائے کرم ان چیزوں سے پرہیز کریں اور شریعت محمدی کو کھلونا نہ بنائیں۔ برائے کرم سب سے بڑے گناہوں میں ہے کہ غیر اسلامی غیر شرعی چیزوں کو مستحب امور کی جگہ لیا جائے اور مستحبات کو غیر شرعی بنا دیا جائے۔ ہر ایک امور میں شیطان کا دخل ہے، یا یوں کہوں کہ شیطان کامیاب ہے سوائے عزاداری سید الشہداء کے، مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا دخل شروع ہو چکا ہے۔ ممبروں سے عالموں کی توہین کرنا، مرجع تقلید کے لیے نازیبا کلمات زبان پر لانا، تحریک مقصد حسین کو کمزور کرنا، نئی چیزیں عزاداری سید الشہداء میں شامل کرنا کثرت سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یعنی شیطان اس پاک عبادت کو بھی اپنی کوششوں میں مجروح کرنے کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا کام ہے اس پر فکر کریں اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیزوں کے خلاف بغیر کسی خوف کے آواز اٹھائیں۔ تو ڈر دل سے بالکل نکال دیں کہ عوام خلاف ہوگی، میری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ ممبروں سے اکثر پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رازق ہے، تو رازق ہے تو توکل تو اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے اور ضروری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداری میں ان مشروع اعمال کو شامل کرنا شیطان کا فریب ہے اور ایسے گناہوں میں سے ہے جو خدا و رسول کو غضبناک کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے اور منکرات کو روکنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، ان اعمال سے راضی نہ ہوں گے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے عظیم پیشواؤں یعنی رسول اکرم اور ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے فرمایا اسلام آسان اور سہل
سادہ دین ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے لیے باعث فقر بنو، باعث ذلت نہیں بنو۔ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف فرمائیں گے، یہ میرا ذاتی فریضہ تھا کہ مثبت پیغام آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو میں نے پیش کیا۔ والسلام، خدا حافظ۔